جہاں جہاں دینی کام کیا ہے ان لوگوں کی تو ذہنی پرورش کی ہے، وہ بات سمجھنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے طالب علم بھی مجھے ان کی بھی رعایت کرنا پڑتی ہے، میں ایسی بات کرتا ہوں جسے وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھ جائیں کہ کیا کہہ رہا ہوں۔ انہ هو السمیع البصیر، یہ خاتمے کے کلمات ہیں۔ جب وہ نظر آ رہا تھا تو صرف اللہ ہی دیکھنے والا تھا، جب اللہ نظر آ رہا تھا تو صرف وہی دیکھنے والا تھا۔ اس پر ایک بحث ہے، سرکار نے پروردگار کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ حضرت علامہ زرقانی نے شرح بائبل دنیا کے اندر لکھا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا گیا کہ سرکار نے پروردگار کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا رہاؤ 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 رہاؤ، جب تک سانس کہا دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے۔ کہا پھر دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے ان آنکھوں سے؟ کہا بعین راسی، جو سر پہ لگی ہوئی آنکھیں ان سے دیکھا ہے۔ تو اب دیکھنا سرکار کا کیسا ہے؟ وعدہ اولا شریک ہے دیدار خدا بندی میں، اللہ کے دیدار میں سرکار کی ذات پاک وعدہ اولا شریک ہے، وہ خدائی میں لا شریک ہے، اور یہ وعدہ اولا شریک ہے دیدار میں، دیدار مصطفیٰ۔ اس پر ایک سوال ہے، جناب سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ ما فقط تو جسدہ شریف، میں نے آپ کے جسم مبارک کو غائب نہیں پایا۔ شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کس طرح کی شہادت ہے؟ سرکار کو دیدار ہوئی ہے 10ویں سال نبوت کے بعد 11ویں سال میں، تو جناب سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ ان کا نکاح ہوا ہے ہجرت کے 1 سال پہلے، رخصتی ہوئی ہے مدینہ طیبہ میں آ کر۔ تو جب ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی اس بات کی گواہ کس طرح بن گئی؟ اب دلیل پیش کرتے قرآن سے کہ لا تدرک الابصار، اس کو آنکھیں نہیں دے سکتی۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی حدیث مرفوع ہوتی تو یہ آیت کبھی نہ پیش کرتی۔ حدیث مرفوع ان کے پاس کوئی نہیں ہے جس میں سرکار کہیں کہ میں نے نہیں دیکھا۔ حدیث مرفوع کے طور پر ان کے پاس حدیث کا نہ ہونا، اس آیت سے استدلال کرنا۔ دیکھیں گے مفسرین نے کیا اس کا معنی کیا ہے۔ مفسرین نے اس کا معنی کیا اس کی آنکھیں ادراک نہیں کر سکتی۔ ادراک کہتے ہیں احاطہ کرنے کو، یعنی ذات باری تعالیٰ کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، دیکھے بھی تو بھی دیدار کر لے دیکھ لے بھی احاطہ ذات باری کا احاطہ محدود کا ہوتا ہے، خدا غیر محدود ہے، تو غیر محدود کا احاطہ ادراک کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا۔ اب اس پر بات ختم ہوئی۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدہ عائشہ یہ دونوں بزرگ سرکار کے جسمانی معراج کے بارے میں کافی کلام کرتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سرکار کے لیے پازیٹیو شہادت کون سی ہے، فضیلت ثابت کر دیا یا نفی؟ کہا ایک طرف صحابہ میں سے کوئی طبقہ ہو وہ عظمت کی نفی کرے تو ہم ان کی پیروی کریں گے جو عظمت کو ثابت کرتے ہیں۔ فارمولہ کیا بن گیا؟ جو چیز سرکار کے کریڈٹ میں جاتی ہے وہ تفسیر افضل ہے، وہ حدیث افضل ہے، جو اس کے نیگیٹو میں جاتی ہے وہ حدیث بھی تسلیم نہیں ہوتی، اس کے مضمون کو بھی تسلیم نہیں کیا جاتا۔ آئیے ایک بات سمجھنے کے قابل ہے، امام بخاری کہتے ہیں حدیث مرفوع متصل کس کو کہتے ہیں؟ حدیث مرفوع متصل سندہ بالعدول الضابطین من غیر شذوذ ولا الا، یہ تدریب الراوی کی عبارت ہے۔ الذی اتصلت سندہ بالعدول الضابطین من غیر شذوذ ولا الا، وہ حدیث قابل احتجاج ہوگی جس میں کوئی راوی روایت کرے لیکن راوی کی مروی عنوں سے ملاقات ہوئی ہو، جس سے وہ روایت کرتا ہے اس کے ساتھ اس کی ملاقات ثابت ہو، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ تسلسل جو ہے وہ چل رہا ہے بالعدول، وہ عادل ہو، یہ ان کا دین صحیح ہو، عقیدہ صحیح ہو اور حافظہ مکمل طور پر ٹھیک ہو،
اور اس کے بعد من غیر شذوذ ولا الا، اس کے اندر شذوذ بھی نہ ہو علت بھی نہ ہو۔ شذوذ کس بات کا نام ہے؟ یہ علماء اصول حدیث کا بولی کا لفظ ہے۔ شذوذ کہتے ہیں دو راوی ہوں، دونوں ثقہ ہوں، ایک ثقہ ہے دوسرا اوثق ہے، ایک روایت کرنے میں پختہ ہے دوسرا اس سے پختہ تر ہے۔ اگر ایک ثقہ راوی اوثق کی مخالفت کر جائے تو اس کے حدیث جو ہے احتجاج سے گر جاتی ہے کہ اپنے سے زیادہ مضبوط آدمی کی مخالفت کی ہے۔ مثلا حضرت عبداللہ بن عمر ایک حدیث کی روایت کریں، اس کے مقابلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کریں تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کو اولیت دی جائے گی، کیونکہ وہ اوثق ہے۔ مقدمہ ابن سراج اور صفحہ نمبر 10 اس کے اندر یہ مطلب موجود ہے۔ یہ فنی علوم جو ہیں یہ کوئی خوبصورتی کے لیے نہیں پڑھائے جاتے، ضرورت کے لیے پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ استعمال ہوں تو بات بنتی ہے۔ اچھا، اس میں شذوذ بھی نہ ہو علت بھی نہ ہو، آگے علت کا ان کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ اس موقع پر ہم غور کریں گے کہ کس کس حدیث پر کون کون سی بات پیش آئی ہے اور امام بخاری نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ اب جس وقت سرکار کے میلاد کی روایت آئی تو اس میں کہا کہ حرمت علیکم امہاتکم الذی، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے وہ مائیں بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ اس حدیث کے تحت بخاری کے متن کے اندر ہے کہ حضرت عباس نے انہیں دیکھا، ابو لہب سے پوچھا یار کیسے بیت رہی ہے؟ بدر کے 22ویں دن یہ مرا تھا اور حضرت عمر فضل بن الحارث نے اس کو لاٹھی کا ایک وار کیا تھا۔ کیوں؟ بدر کی اطلاع آئی تو جو صحابی وہاں حضرت عباس سے مقرر کیے ہوئے تھے پانی پلانے کے لیے، جو پانی پیتا تھا وہ کچھ نذرانہ بھی دیتا تھا، اس لیے اس پر ان کی اجارہ داری تھی۔ وہ اٹھ کے کودنے لگے اور کہا بابا مسلمان جیت گئے اور کافر ہار گئے۔ ابو لہب اس وقت ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھا، اس کو پریزیڈنٹ بنا کے گئے تھے۔ ادھر اٹھ کے تھپڑ مارا کہ تو ہمارے دشمنوں کی خوشی منا رہا ہے۔ حضرت عمر فضل بن الحارث سے دیکھ رہی تھی، انہوں نے ایک بلا اٹھایا اور پکڑ کے اس کو مارا۔ لوگوں نے کہا اے عمر فضل بن الحارث، آپ لوگوں نے ان کو نبی نہیں مانا تو ان کا دھڑا کیوں کر دیے؟ وہ نبی نہیں مانا، بھتیجا تو مانا ہوا ہے۔ تو 22ویں دن مر گیا تھا۔ اب حضرت عباس نے اسے خواب میں دیکھا، پوچھا کیسے بیت رہی ہے؟ یہ بخاری کا متن ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم اللاتی ارضعنکم، تمہاری وہ مائیں بھی تمہیں حرام کر دی گئی ہیں کہ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ چونکہ صحابہ لونڈی جو تھی اسے دودھ پلایا تھا، 4 ماؤں کے دودھ پیے تھے، ان میں سے ایک صحابہ بھی تھی۔ یہ ایک طبقہ علماء کا صوبیہ پڑھتا ہے، مگر صحیح لفظ جو ہے وہ صحابہ ہے۔ معنی قلب مکانی مرتضی سازم بیان، محمد امیری ہے۔ معنی قلب مکانی مرتضی سازم بیان، نقل حرف از مکان دازو دیگر مکان۔ وہ صوبیہ جو ہے وہ صحابہ ہے، یہ تصغیر ہے صوبیہ کے۔ پہلا حرف مضموم ہو، دوسرا منصوب ہو، تیسری یا ساکن ہو، یہ اس میں تصغیر ہوتا ہے۔ یہ قواعد یاد رکھنے پڑتے ہیں پھر استدلال صحیح ہوتا ہے۔ پوچھا کیسے بیت رہی ہے؟ انہوں نے کہا بڑے جھوٹ پٹ رہے ہیں، دشمنان مصطفیٰ، منکرین مصطفیٰ کی جو عزت بھیگے ہوئے جوتوں سے ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ میری ہو رہی ہے۔ کہا کچھ رعایت؟ اس نے کہا جو صحابہ نے آ کر کے اطلاع کی تھی کہ تمہارے بھائی کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جان نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میر حسن علی سنجری خواجہ نظام الدین اور امام ابو الہی رحمۃ اللہ کے سینئر شاگرد، وہ کہتے ہیں
گر سرو مان دیدی با یک دیگر موافق رویش نگر شو عید ابرو نماز گائے. اگر تم نے چاند اور سرو کو اکٹھا نہیں دیکھا، میرے محبوب کو دیکھو، چہرہ عید بھی موجود ہے اور یہ اوپر اس کے محراب بھی موجود ہے، تو ان کے حسن کی تعریف کر دے. پیش نظر یہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار. ارے روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. وہ کہتا ہے لونڈی نے آ کر مجھے اطلاع کی کہ تیرے بھائی کا بچہ پیدا ہوا ہے، بڑا بے حد خوبصورت ہے. آدمی دیکھتے دیکھتے جی نہیں بھرتا، تو میں نے خوشی بھی آ کے کہا جا تو آزاد ہے. اس سے کتنی باتیں ثابت ہوئیں. ایک یہ کہ اگر سرکار کے میلاد پر ایک لونڈی کی قیمت کے برابر خرچہ ابو لہب کر دے، کافر بھی سرکار کے میلاد پر قربانی کرے، کلمہ پڑھنے والا کچھ نہ کرے، کتنی شرم والی بات ہے. اس لیے ہم نے پوری زندگی میلاد بنائے. سب سے پہلے اکثر بیشتر سب سے زیادہ چندہ ہم نے خود دیا ہے. ادھر انگلینڈ کے لوگ آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. میں 1000 پاؤنڈ اپنی طرف سے دیا کرتا تھا، 1000 پاؤنڈ اس بچے کی طرف سے دیا کرتا تھا کہ سرکار کا میلاد پاک ہے. جب یہاں سے بھی جاتا ہوں تو اب یہاں کماتا کہ کچھ نہیں ہونا، بیٹھا ہوا ہوں، لیکن پھر بھی 1000 پاؤنڈ میں جا کے دیتا ہوں. ابو لہب کا سرکار کے سامنے ایک ٹیبل پیش ہو جس میں کھانے ہو بڑے، فلاں اتنے پیسے کے لیے فلاں اتنے. ابو لہب والا کھانا جو ہے اس میں پیسے لکھے ہوئے ہوں، کلمہ پڑھنے والے کے نام کے والے کھانے میں کوئی پیسہ نہ لکھا ہو. کتنے افسوس کی بات ہے. اچھا کہا اس سے سوموار والے دن کچھ ایسا مال نکلتا ہے جو میں استعمال کر لیتا ہوں اور عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے. حوالہ ہے بخاری کا. میں پوچھتا ہوں وہ جو سند بخاری کے متصل سند ہو بالعدول الضابطین من غیر شذوذ ولا الا، اس میں کون سا راوی ہے؟ بات ہے خواب کی اور مرویانو کافر ہے، اور جو اسے روایت تابل حدیث کرنے والا ہے حضرت عباس کا اس وقت ایمان ثابت نہیں ہے. اندرونی طور پر وہ مسلمان تسلیم ہوتے ہوں لیکن ظاہری ایمان کا انہوں نے اعلان نہیں کیا ہوا تھا. اس کا مطلب تامل حدیث کرنے والا بھی مسلمان نہ ہو اور بیان کرنے والا بھی مسلمان نہ ہو، واقعہ بھی خواب میں ہو. وہ پوچھا امام بخاری کی حدیث کس طاقت سے آپ نے یہاں کتاب میں درج کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا پرنسپل یہ ہے جس حدیث سے سرکار کے مرتبے اور شان کی حیثیت واضح ہوتی ہو وہ کافر بھی بیان کرے تو مان لو، اور اگر سرکار کی کثرت شان کی حدیث بیان کرے مولوی بھی اللہ نہ بھیجو. سمجھا گیا؟ ایک بات فن حدیث کی روح سے یہ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ علماء کی کتار ہے. یونیورسٹی کے اساتذہ ہے نا، یہ ان کی کتار ہے. اور ان میں سے ایک آدمی دربار گورا شریف کا پڑھا ہوا ہے، باقی جو ہے یہ بدیال کے پڑھے ہوئے ہیں. دربار جو گورا شریف علوم کے بادشاہ کا گھر ہے. جس وقت پوری دنیا میں کوئی مرزے کے مقابلے میں نہیں نکل سکا اس وقت خواجہ گولوی نے ہاتھ بلند کیا، یہ فاطمہ کا لال تیرے مقابلے میں آئے گا اور ایسی شکست دے گا جس کو تم بھی تسلیم کرو گے. منطقیانہ قاعدہ، اگر مرزا نبی ہوتا تو بیت الخلاء میں گر کے کبھی نہ مرتا. اب اس بات کرو کہ وہ مگر وہ بیت الخلاء میں گر کر تو مرا ہے، تو نتیجہ منطقی ہے یہ نکلا کہ وہ کوئی جھوٹا نبی نہیں ہے. یہ بات ساری کائنات سے جو کہلوائی ہے یہ خواجہ گولوی نے کہا. یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے. او یار